بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بیت اللہ کا حج کرنا یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل ترین اعمال میں سے بتایا ہے، اور ہر صاحب حیثیت یا جس کے پاس استطاعت ہو اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ اور جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو ظاہری تیاریوں کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ حج کے اچھی طرح سے احکامات سیکھ کر جائے تاکہ اس کا حج مبرور ہو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کو افضل ترین اعمال میں سے بتلایا ہے، اس لیے اس کا طریقہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو بھی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو 3 طرح سے حج کے 3 قسمیں ہیں، اس میں سے وہ کسی ایک طرح سے حج کا فریضہ ادا کرتا ہے، جس میں سب سے پہلا طریقہ جو سب سے افضل ہے وہ ہے حج قران، جس میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ایک ہی احرام کے ذریعے دونوں اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے حج تمتع، جس میں یہاں سے حاجی جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور وہاں پہ عمرہ مکمل کر کے احرام کی حالت سے نکل جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو وہ حج کے لیے احرام باندھ کے حج کے افعال شروع کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور وہاں پہ جا کے صرف حج کے افعال ادا کرتا ہے۔ تو حج قران اور حج افراد اس کا طریقہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے، اور یعنی لوگ اس کو بہت کم ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج قران ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، کبھی کبھار اس کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ جو لوگ بالکل آخری ایام میں جاتے ہیں وہ حج قران ادا کرتے ہیں، اور حج افراد بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بر صغیر سے جانے والے حجاج کرام اکثر و بیشتر حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے آج ہم حج تمتع کے طریقے پر ذرا تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو جو حج کے لیے آدمی جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے مسنون طریقے سے نکلنا چاہیے، اور گھر سے نکلنے کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے احرام پہننے کا عمل، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آدمی سنت یہ ہے کہ غسل کرے، اپنے جسم سے غیر ضروری بال صاف کرے، اپنے ناخن کاٹ لے، اور اس کے بعد پھر وہ جو 2 سفید چادریں ہیں احرام کی وہ پہن لے، ایک چادر کو چادر کے طور پہ لے لے اور دوسری چادر کو تہبان کے طور پہ اوڑھ لے۔ اس کے بعد انہی 2 چادروں میں وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر نیت کر لے۔ تو جو آدمی حج تمتع کے لیے جا رہا ہوتا ہے، چونکہ اس نے جا کے سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے تو وہ عمرے کی نیت کرے گا، اور وہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت کرے گا کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد وہ تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جیسے ہی وہ یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی احرام کی پابندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سر نہیں چھپا سکتا، اسی طرح سے چہرہ نہیں چھپا سکتا، پاؤں میں ایسا جوتا پہنے گا جس میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی واضح طور پہ نظر آ رہی ہو، سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہن سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ تو بہت ساری احرام کی پابندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے سلے ہوئے کپڑے کی پابندی بھی نہیں ہے، اسی طرح سے پاؤں کھلا رکھنے کی پابندی بھی نہیں ہے، صرف چہرہ کھلا رکھنے کی پابندی ہے۔ تو وہ اس طرح سے کہ کوئی ایسا کپڑا چہرے کے اوپر لٹکا دے جس سے وہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرہ بھی واضح طور چہرہ کے ساتھ بھی کپڑا مکمل طور پہ پیوست نہ ہو۔ تو احرام کی حالت میں جائیں گے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی جب ایئرپورٹ پہنچ جائے اور جہاز کا جانا یقینی ہو جائے یا وہ جہاز میں بیٹھ جائے تو وہ تلبیہ پڑھ لے، یا اس کو میقات تک بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا اور وہ عمرہ کرنا چاہے گا، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اگر اسے آرام کی ضرورت ہے تو وہ آرام کر لے، اور آرام کر لینے کے بعد مکمل تسلی کے ساتھ وہ بیت اللہ آئے گا، مسجد حرام، اور مسجد حرام پہنچ کر وہ تلبیہ پڑھنا جو اس نے آغاز کیا تھا وہ بند کر دے گا، اور یہاں پہ مسجد حرام میں پہنچ کر بیت اللہ شریف پر جیسی پہلی نظر پڑ جائے تو اس وقت وہ اپنے لیے دعا مانگے گا، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد
وہ طواف کرے گا جو کہ عمرے کا پہلا بنیادی عمل ہے احرام کے بعد. تو طواف کے لیے وہ حجر اسود کے بالکل قریب آئے گا، اس طرح سے کہ وہ حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف رخ کر کے طواف کی نیت کر لے. زبان سے کہنا چاہے تو زبان سے کہہ لے کہ اے اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. پھر اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے گا، جو کہ آج کل بظاہر بہت مشکل لگتا ہے. تو دور سے استلام کرے گا، اور استلام سے پہلے یعنی جیسی وہ نیت کر لے گا تو نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دے گا، اور اس کے بعد استلام کے لیے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی جانب کر لے گا اور اس کو یوں ہونٹوں سے چوم لے گا. اس کو کہتے ہیں استلام. اس کے بعد کعبے کو، بیت اللہ شریف کو بائیں جانب رکھتے ہوئے ایک چکر مکمل کرے گا، اور پھر جب وہ رکن یمانی پہ پہنچے گا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنا سنت ہے. دوبارہ سے حجر اسود کے پاس پہنچ کر پھر اسی طرح سے استلام کرے گا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کر کے اس کو چوم لے گا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دے گا. اسی طریقے سے 7 چکر مکمل کرے گا، اور 7 چکروں میں اس کا دایاں کندھا کھلا رکھنا سنت ہے، جس کو اتباع کہا جاتا ہے، کہ اس کا دایاں کندھا کھلا ہو اور احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے. اور پہلے جو 3 چکر ہیں اس کے اندر رمل کرنا بھی سنت ہے. رمل کا مطلب ہے تیز تیز چلنا، پہلوانی دکھانا، یہ بھی سنت ہے. اس طریقے سے 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد آخر میں پھر ایک دفعہ استلام کرے گا، یہ اس کا طواف مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد حجر اسود اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، جو کہ واجب ہے. وہاں پہ موقع نہ ملے تو پورے مسجد حرام میں کہیں بھی یہ 2 رکعت ادا کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد زمزم کا پانی پی کر سعی کے لیے آئے گا، اور سعی کے لیے آتے ہوئے وہ دوبارہ سے اگر استلام کرنا چاہے تو استلام کرنا اس وقت بھی بہتر ہے. تو یہ اس کا 9ویں دفعہ استلام ہو جائے گا. تو صفا مروہ کی سعی کے لیے آ کے صفا پہاڑی پہ آ کے ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ حضور نے یہ آیت پڑھی اور ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ یہ پڑھا، اور پھر جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھے گا، اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درود شریف پڑھے گا اور اپنے لیے دعائیں مانگے گا. اس کے بعد پھر مروہ کی طرف عام رفتار سے چلے گا، اور جو گرین لائٹس جہاں پہ لگی ہوئی ہیں وہاں پہ پہنچ کے وہ دوڑے گا، اور یہاں پہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم یہ دعا پڑھے گا. اور پھر گرین لائٹس جیسی ختم ہو جائے پھر عام رفتار سے مروہ جائے گا. مروہ پہ پھر دوبارہ سے اسی طرح سے جس طرح صفا پہ اس نے حاجی نے دعاؤں کا اہتمام کیا تھا اسی طریقے سے مروہ پر دعائیں پڑھے گا. پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے گا اور گرین لائٹس میں پھر دوڑے گا. پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، یہ 6 چکر ہو گئے. اور آخر میں پھر صفا سے جب مروہ پہنچے گا تو یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ اس کی سعی مکمل ہو جائے گی. اور سعی مکمل ہو جانے کے بعد عمرے کے دونوں بڑے جو افعال ہے احرام کے بعد وہ سارے مکمل ہو گئے. اب وہ حلق قصر کرے گا، اپنے سر کے بال منڈوائے گا یا اس کو قینچی سے کاٹے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے عمرے کے افعال مکمل ہو جائیں گے.